السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور نشست میں میرا ساتھ دیتی ہیں ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیزی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ کی محبت سے، اللہ کی رحمت سے جس طرح ساری دنیا میں پروگرام ہمارا دیکھا جاتا ہے، اسی طرح سعودی عرب میں بھی جو بے شمار ہمارے ناظرین ہیں وہ ہمارے شو کو باقاعدگی سے دیکھتے ہیں۔ ادھر سے جو میسیج اور ای میلیں وغیرہ موصول ہوتی ہیں، اس میں اکثر میسیج یہ ہوتے ہیں کہ جو پاکستانی حضرات ہمارے یہاں پہ عمرے کے لیے یا حج کے لیے آتے ہیں، وہ ادھر خانے کعبے کی پاس دیوار کے پاس کھڑے ہو کے غلاف کو پکڑ کے یا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کھڑے ہو کے ادھر سیلفیاں بنا رہے ہوتے ہیں۔ اور اکثر بزرگ جو میسج کرتے ہیں یا دوست احباب وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا معیوب لگ رہا ہوتا ہے اور اس میں 99% پاکستانی ہوتے ہیں۔ اب دینی حوالے سے یہ عمل جو ہے یہ درست ہے یا غلط ہے، اس پہ تبصرہ کرنے کی تو میں جسارت، ہمت یا علم نہیں رکھتا، مگر دنیاوی حوالے سے میں اتنا ضرور عرض کروں گا کہ یہ دنیا داری میں ہم کسی بڑے کے پاس جب جاتے ہیں تو ہماری متوجہ ہوتی ہے، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس کے پاس، جس انسان کے پاس جو اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، اس کے پاس جا کے ہمارے لیے وہ بڑے کو عہدے پہ فائز ہو تو ہم اس کے پاس جا کے ایسے بالکل عجز و انکساری کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ساری کنسنٹریشن ہماری اس کی طرف ہی رہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا تو میرا خیال ہے کہ بالکل ہی ڈیفرنٹ چیز ہے۔ وہاں پہ تو ہم جس لیے گئے ہوتے ہیں اس کے علاوہ میرا خیال ہے کچھ سوچ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ وہاں پہ سیلفیاں بنانا جو ہے وہ میرا خیال ہے، مجھے معافی دے دیجیے گا، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ غلط ہے۔ اس کو دوسرے دیکھنے والے جو ہیں وہ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا کر رہا ہے، ادھر تو رونا دھونا چاہیے، التجا کرنی چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، اپنی دین اور آخرت سنوارنے کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ یہ آج میں نے اس لیے یہ کوشش کی ہے گفتگو کرنے کی، پہلے بھی بہت سارے میسیجز آتے رہتے ہیں اس حوالے سے، مگر کل ایک ہمارے بزرگ امجد رشید صاحب عمرہ کر کے آئے ہیں، انہوں نے عجیب بات سنائی۔ کہتے ہیں یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک خاتون بچی ادھر خانے کعبے کا غلاف پکڑ کے تو رو رہی تھی، تو میں اور میری بیگم اس کو دیکھ رہے تھے کہ بیچاری بڑی دکھی کوئی دعائیں مانگ رہی ہے۔ تو کہتے ہیں ہمارے دیکھتے دیکھتے روتے روتے اس نے موبائل نکالا اور اپنی سیلفیاں لینی شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے۔ میرا خیال ہے اس حوالے سے ذرا توجہ دینی چاہیے، اور اگر سیلفیوں کا اتنا ہی شوق ہے تو ذرا ادھر سے نکل کے باہر آ کے تو کھینچ لینی چاہیے۔ ادھر غلاف پکڑ کے خانے کعبے کا یا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بیٹھ کے ادھر پاس قریب اس کے اس طرح کی جو حرکتیں ہیں وہ اچھی نہیں لگتی دوسروں کو بھی، وہ میرا خیال ہے۔ اگر لوگوں کو بتانا ہی مقصود ہے کہ میں یہاں پہ عمرہ یا حج کرنے آیا ہوں تو حرمین سے باہر آ کے البیک کھاتے ہوئے اپنی تصویر بنا کے شوق پورا کر لیں اور بتا دیں کہ میں یہاں پہ آیا ہوں۔ ہاں جی، اور میں تو یار یہ بھی سوچتا ہوں کہ ادھر سے کئی دوست احباب فون کر کے کہتی ہیں کہ میں ادھر خانے کعبے کے پاس بیٹھا ہوا ہوں جی اور آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں، اور یار کرتے جاؤ، اس میں فون ملانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں اپنی کنسنٹریشن خوشو خضوع کے ساتھ ادھر ہی توجہ رکھو، بس دعا کے طرف ہی رہو، ادھر ہی مانگو بیٹھ کے۔ کئی دوست تو فون ملا کے کہہ دیتے ہیں میں یہاں پہ آیا ہوں خانے کا پہ دعا کر لیں فٹاٹ۔ او یا اللہ، ٹیلی کمیونیکیشن کے ذریعے دعا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا جو ہے وہ ان ریڈیائی لہروں کی محتاج ہے۔ دعا تو بزرگان دین نے اور درویشوں نے پہاڑوں میں غاروں میں گھسخری کی ہوئی ہیں اور وہ بھی پہنچی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہاں نہیں ہے؟ آپ اگر اس کے گھر کے سامنے موجود ہیں، اللہ نے آپ کو یہ توفیق دی ہے عمرے کی یا حج کی، تو پھر ساری کنسنٹریشن ادھر ہی رکھیں، تڑ مانگیں، ہمارے لیے بھی، دوستوں کے لیے بھی، بہن بھائیوں کے لیے بھی، پاکستانیوں کے لیے بھی، مگر میرا خیال ہے اس میں فون کا بل ودانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بالکل صحیح جی، خبروں کی طرف چلیں۔ جی
پہلی خبر ہے گیس کی بدترین لوڈ شیڈنگ، صارفین پریشان، ایل پی جی کی قیمتوں میں مزید اضافہ۔ ہائے روٹی پک دی نہ ہن گیس بنا چولہا نہیں بلدا، اس بنا کچھ بھی کر یا پالے شور نہیں چلنا تیرا زور۔ عوام دی مت وج گئی بھوکا مار کے لکڑاں بالن، روٹی پک دینا روٹی پک دینا روٹی پک دینا روٹی پک دینا۔ ہائے 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 خاقان عباسی صاحب، ہائے اور کچھ نہ کچھ کر لیں، کتنے کو وزیر ہم دیکھیں گے، کتنے کو کا منہ دیکھیں گے۔ خاقان عباسی صاحب نے کہنا روٹی نہیں پکتی تو چاول پکا لیں۔ سابق وزیر اعظم نے کہا تھا نا کہ روٹی نہیں ہے تو کیک کھا لیں۔ یار مگر خدا کے واسطے چاول پکا لیں، چاول کون سا شیونگ کریم سے پکا دیں، وہ بھی سوئی گیس سے ہی پکڑے ہیں۔ بالکل سردیاں آتی ہیں تو گیس ایسے غائب ہوتی ہے جیسے بندے کی شادی ہو جائے تو وہ دوستوں کی محفل سے نہیں غائب ہوتا، پتہ نہیں کدھر چلی جاتی ہے سوئی گیس۔ وہی پھر سے جو ہمارے چولہے ہوتے ہیں سردیوں میں، وہ ہمارا تمسخر اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ چولہے کا پورا بٹن فل جب آن کر دینا تو ہلکی سی گیس نکل کے کر دیا، جیسے بچے کا نہیں پوچھ رہا تھے، ایسے لگتا ہے چولہا گالی دے رہا ہے۔ میرا تو خیال ہے دوبارہ بھینسیں رکھنی شروع کر دینی چاہیے، چونکہ لکڑی بھی بہت ہی زیادہ مہنگی ہے اور کوئلہ بھی ایڈا مہنگا ہو گیا ہے، ایسے لگتا ہے کہ ہر کوئلے کے اندر ایک ہیرا موجود ہے۔ سدھا بھینسیں رکھیں اور ان کے اوور فلو کی پاتیاں بڑھیں، وہی میرا خیال ہے سستا پڑ سکتا ہے، ساتھ دودھ شدھ بھی مل جائے گا، چلو مکھن کی ہو بھی، وہی پر جو فوڈ فیکٹری ہے نا وہ کار میں لے آنی چاہیے۔ صحیح ہے۔ اس دن پاج نے تم کوڑی پال سکیم کا ذکر کر رہے تھے، اس نے تم نے کوڑی کا، یمین کا، اپنا مجھ کا، دودھ کا، ہر چیز کا ذکر کیا، پاتھیوں کا ذکر ہی نہیں کیا، جو اس وقت میرا خیال ہے سب سے اٹریکٹیو چیز۔ اچھا جی، یہ خبر کے مطابق 2 روز کے دوران چینی 2.5 روپے کلو مہنگی کر دی گئی۔ کوئی خوشی کی خبر بھی ہے، یہ ساری افسوسناک بھی ہے۔ ایسی ساری ہیں۔ دیکھو نا یہ رکھتے ترے آرام سے روپیہ 2 روپے 3 روپے بدا لیتے ہیں، جس کا پھر جب بیک اپ آپ دیکھتے ہیں تو وہ کروڑوں روپے کا فائدہ ہوتا ہے بڑے بڑے لوگوں کو، اور سارے بڑے بڑے لوگوں کی شوگر ملے ہیں۔ میری تو ادھر سے ہی نہیں سوچ امان سے ہٹتی کہ یہ کون سا قانون ہے کہ جی شوگر مل اب اور کوئی نہیں لگا سکتا۔ شوگر مل چونکہ ہماری ہے، ہم بڑے ہیں، ہماری حکومتیں ہیں، کبھی اس کی کبھی اس کی کبھی اس کی، اور یہی جو ہے یہ انہی کی شوگر ملے۔ نہیں ویسے تو ساری ملیں اور جو انڈسٹریز ہیں بڑے لوگوں کی ہیں، لیکن جو اسپیسیفکلی شوگر ملز ہیں یہ مخصوص ہیں، 70% جو ہیں یہ رولنگ ایلیٹ کی ہیں، جو سیاستدان بھی ہیں اور جو جنہوں نے حکمرانی کرنی۔ اور ایک ہنسی والی تمہیں بات بتا دوں کہ میرے دوست نے مجھے بتایا ہے کہ جو یوٹیلیٹی سٹور ہیں حکومت کے، ادھر 63 روپے کلو چینی بیک رہی ہے اور بازار میں 57 روپے بیک رہی ہے، اتنا زیادہ فرق ہے۔ اور ظاہر ہے وہ یوٹیلیٹی سٹوروں کے اوپر چینی جو ہے وہ بڑے بڑے لوگوں کی شوگر ملوں سے ہی آئے، وہ زیادہ میٹھی ہوگی، زیادہ میٹھی، ڈیفینیٹلی زیادہ میٹھی ہوگی۔ وہ ماں لے کے دیکھا بہت میٹھو ہے میرا پاس، وہ کون سی چینی ہے جو فیول ہی بہت ہی میٹھی۔ اچھا جی، قائم علی شاہ کا کہنا ہے کہ باقی صوبوں کی نسبت صوبہ سندھ زیادہ محفوظ ہے اور امن و امان کی صورتحال بھی بہت بہتر ہے۔ کرے جی گل میں بزرگ آدمی ہیں بھائی، میرے بچے مجھے ایمان سے چاٹتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اتنے وہ بزرگ بندے ہیں، اب بچوں کو کون سمجھائے؟ تو بیٹے وہ ہیں بزرگ، حرکتیں ان کی نہیں ہیں بزرگوں میں۔ پوری خبر یہ ہے کہ قائم علی شاہ صاحب نے کہا ہے کہ جتنی بھی وہاں پہ لا اینڈ آرڈر میں بہتری ہے، اس کا سارا کریڈٹ قائم علی شاہ صاحب کو جاتا ہے۔ یہ کہنا چاہیے تھا صاحب، یہ ضروری تھا کہنا شاہ جی، واقعی بلکہ کلیپ کر دیتا ہوں میں۔ اچھا سرکار، اللہ آپ کو زندگی سے تندرستی دے اور اللہ پاک اچھی اچھی باتیں کرنے کی آپ کو توفیق دے۔ ویسے یہ بھی اچھی بات ہے، فکر نہ ہمیں بھائی مانے نہیں، ہمیں آڈا لگانا۔ قائم علی شاہ صاحب سے پوچھیں نا سرکار، آپ کس صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں؟ 2-2.5 منٹ سوچنے میں لگاتے ہیں۔
شاہ جی حضور ذمہ دار آدمی ہے یار, ذمہ داری کے ساتھ جواب دینا ہوتا ہے یار, اس میں کیا ایک بندے نے ساری رات ہیر سنی ایک گویے سے, سویرے اٹھ کے جب کہتے ہیں بھائی جی یہ جو ہیر تھی یہ بندہ تھا یا عورت تھی؟ شاہ جی اگر حضور آپ نے امن و امان قائم کر دیا ہوا تھا تو رینجر جو ہے وہاں ساحل سمندر پہ پکنک منانے گئی ہوئی تھی. اللہ آپ کی خیر خیریت رکھے حضور, اور اللہ کرے کہ ہمارا کراچی اور سندھ جو ہے وہ سب سے زیادہ واقعی محفوظ ہو جائے. اللہ آپ کی زبان ہی مبارک کر. سادوکی کے سب انسپیکٹر نے بھٹکے ہوئے نایاب بارہ سنگے کو تحویل میں لے کر وائلڈ لائف کی بجائے ڈی ایس پی کے آفس پہنچا دیا. خدا دا واسطہ جی قتل علامہ بنا لے جی, وہ کی کرنڈے ہو گئی یہ چکر کیا ہے؟ جانتے خدا دا واسطہ جی ہر چیز دا مدعا بنا کے سڑتے پا دیا کرو. وہ بارہ سنگا پھڑیا گیا, اور بارہ سنگا تھوڑا سی غلط بھی ہے. وہ ڈی ایس پی صاحب دا بارہ سنگا سی. اچھا میں نہیں شاہد ہاں, ادو دا ایک سنگ سی جو ڈی ایس پی صاحب نے خریدیا سی, انہوں نے ردو پیا پیا کہ دانا کھوا کھوا کے پٹھے کھوا کھوا کے 12 سنگ بنائے. جدو پورا 12 سنگا بنیا تو دوڑ گیا. پھر انہوں نے مینوں کیا کہتے یار دیکھو ایک سنگ سی جدو آیا سی میں 12 سنگ نے بنائے نے, پتید ہو کے دوڑ گیا. اپنا شناختی کارڈ پورا کرا کے فوراً نکل گیا. میں پھر گرفتار کیا, میں چل واپس. گرفتار تو کر لیا. اس 12 سنگے کے لیے دارالمان آپ کو ایک ہی ملا تھا ڈی ایس پی کا گھر. سر ڈی ایس پی صاحب تو خدا دا واسطے کی کل کو آپ پولٹری فارم پہ چھاپے ماریں گے پھر. اور جناب ویسے بھی تاری مہربانی ہے, خدا دا واسطہ نہیں پولیس دی کو خبر ہوگی میرے پہلے گل کر لیا کرو. تو سیدھا سنا ہی دیں اور سنا دے بھی اس بندے کے سامنے ہو جڑا پہلے ٹوکرا لانے بیٹھا ہو پولیس پڑھنے واسطے. اگر کہیں سے لاوارث گدھا ملے وہ بھی ڈی ایس پی کے دفتر لے کے جائیں گے. ڈی ایس پی صاحب ایڈی ویلے نہیں, وہ لوگ کھوتے پالن گے. وہ 12 سنگا تو انہوں نے پالے ایسی 10 دریا تنوں, ایک سنگا سی ایک سنگا نا مراد نو کھوا کھوا کے 12 سنگا بنایا. وہ بدید ہو کے دوڑ گیا. بندہ کتنے باہر کرے تو کتنے نہ کرے. ناظرین یہاں ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا, تمہارے خیال میں شہد کی پیداوار میں کمی ہمارے لیے لمحہ فکریہ نہیں ہے؟ بالکل نہیں. فکریہ وہ ہوتا ہے یا فکر اس چیز کی کرنی چاہیے جس کی فکر کرنے سے کوئی فائدہ ہو. شاید ملنا ہی نہیں جد خالص تو پھر بندہ فکر کا نہیں کرے. خالص شہد پیدا کرنے کی تگو کرنی چاہیے نا یار, ہو ہی نہیں سکتا. اپنے لیے بھی کرنی چاہیے اور پیسے بھی کمانے کے لیے کرنی چاہیے. گھر میں مکھیاں پال لیں. گھر میں ظاہر ہے شہد مکھیوں نہیں بنانا ہے, شہد بیویاں تو بناتی نہیں ہیں. نہیں تو مکھیوں نے بنانا ہے تو مکھیاں پھر تم پال لو, میں تو نہیں پال. ایک مکھی نہیں مان ہوتی اوپر سے مکھیاں. برادر عزیز میں تمہیں اعداد و شمار کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ یہ لمحہ فکریہ منہ سے ویسے برادر عزیز کہہ رہے ہو, بات مجھے دشمنوں والی بتا رہے ہیں. مکھیاں گھر میں پال لو, حد ہو گئی ہے تمہارے والی. لوگوں نے پالی ہوئی ہے یار. اور یار جنہوں نے پالی ہوئی ہے انہوں نے کوئی فارم ہاؤس بنایا ہوگا, کوئی ادھر ادھر گھروں میں کون سی مکھیاں پال لیں. چھوٹے چھوٹے اسکیل پہ لوگوں نے بیچاروں نے اپنی روزی روٹی پوری کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا جتن کیے ہوئے. پہاڑی علاقوں میں کبھی جا کے تو دیکھو. اچھا, ہاں, لمحہ فکریہ یہ ہے جس کی طرف میں تمہیں گھیر کے لانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پاکستان میں صرف 75,000 ٹن شہد پیدا ہوتا ہے, جبکہ ہماری سرزمین میں اس قدر پوٹینشل موجود ہے کہ 2 سال کے عرصے میں ہم یہ مقدار 10 گنا تک اس میں اضافہ کر سکتے ہیں. 10 گنا تک 2 سال کے عرصے میں, صرف 2 سال. 75,000 ٹن کچھ, ہاں 75,000 ٹن سے ہم کم و بیش 90 لاکھ سے لے کے 1 کروڑ ڈالر کما رہے ہیں. اور چین اسی شہد سے 30 کروڑ ڈالر کما رہا ہے, اور ہمارا ہمسایہ ملک ہندوستان 9 کروڑ ڈالر کما رہا ہے. ہم 1 کروڑ بھی نہیں کما پا رہے. اور اگر 1 سال کی پلاننگ کی جائے, صرف 1 سال کی پلاننگ کی جائے, تو یہ میں ایکسپرٹس کی رائے بتا رہا ہوں. میں نے کم و بیش 4 یا 5 ایکسپرٹس سے خود بات کی ہے جو UNDP کے ساتھ بھی کام کرتے رہے ہیں. ان میں 1-2 عابد رحمان صاحب ہیں جنہوں نے بہت, یہ ہمارے پورے یہ جو شمالی علاقہ جاتا ہے ان میں انہوں نے کم و بیش 10-12 سال تک
شہد کی پروڈکشن پہ کام کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ 1 سال کے اندر اندر ہم ہندوستان کو ایٹ لیسٹ کمپیٹ کر سکتے ہیں شہد کی پیداوار. 1 سال میں؟ ہاں 1 سے 2 سال کے اندر. اور اگر اس کی کوئی لمبی پلاننگ کی جائے تو ہم یعنی دنیا میں جو شہد پیدا کرنے والے اور ایکسپورٹ کرنے والے 10 بڑے ملک ہیں ان میں بھی آ سکتے ہیں. اللہ کرے. لیکن ابھی تو کسی شمار کے دار میں نہیں ہے. یہ ایکسپرٹس کہتے ہیں, یہ میرا کوئی یعنی میں کسی خوش گمانی کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا. یہ والی بات کس نے کی؟ کون سی؟ یہ عابد صاحب ہی بتا رہے ہیں. عابد صاحب کون سے والے؟ عابد صاحب کیا مطلب ہے تمہارا یار بات کرو کو کرنے والی ایویں تم ہر عابد صاحب شہد کی چھوڑ لے. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں, دیکھو تمہیں پاکستان میں بیری کے جو درخت ہیں یہ شہد کی پیداوار میں سب سے زیادہ معاون ثابت ہوا کرتے تھے, اور ہم بیڑا غرق یہ کر رہے ہیں کہ بیری کے درختوں کو بے رحمانہ انداز میں کاٹ رہے ہیں, اور اوپر سے رہی صحیح کسر جو ہے وہ یہ موسمیاتی اور ماحولیاتی تبدیلیاں یہ ہے. اور تنگ آ کے یعنی یہ جو چھوٹی مکھی ہے یہ جس طرح یہاں سے انسان مائگریٹ کرتے جا رہے ہیں, نہیں میں تمہیں بتانے یہ لگا ہوں جس طرح انسان ہمارے یہاں سے دوسرے ملکوں کی امیگریشن حاصل کر رہے ہیں, چھوٹی مکھی جو ہے نا شہد کی وہ بھی یہاں سے مائگریٹ کر کے نیپال اور چین کا رخ کر رہی ہے. عابد صاحب دوڑے نہیں, میری فیکٹری اٹھ گئی ہے, میری فیکٹری اٹھ گئی, فیکٹری اٹھ گئی. یار دیکھو کتنا برا کاروبار ہے, بندے کی فیکٹری اٹھ گئی, اور فیکٹری بھی اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ کدھر چاہ کے کسی نوکر میں بیٹھ گیا پتہ ہی نہ لگے. اچھا سر, واقعی چھوٹی مکھی کا شہد تو بہت ہی نایاب ہو گیا یہاں پہ, لیکن کہا ہر مکھی کے بارے میں جاتا ہے یہ چھوٹی مکھی کا شہد ہے. ایگزیکٹلی بڑا بڑا فراڈ ہو رہا ہے واقعی. ہر مکھی کو کہہ دیتے ہیں چھوٹی مکھی, بلکہ بڑی مکھی تھوڑی سی دبا کے چھوٹی کر لیتے ہیں. ویسے تمہیں بڑی دلچسپ بات بتاؤں, شہد دنیا میں واحد ایسی چیز ہے اس وقت رہ گئی ہے جس کے بارے میں یورپی باشندے وہ بھی شک و شبے کا اظہار کرتے ہیں, وہ بھی پورے یقین کے ساتھ نہیں خریدتے کہ یہ جو شہد ہم خرید رہے ہیں یہ خالص ہے. حالانکہ دودھ یا کسی بھی اور چیز کے بارے میں وہ کبھی شک کا اظہار نہیں کرتے, لیکن شہد ایسی چیز ہے کہ وہ بھی ڈاؤٹ فل ہو جاتے ہیں. کہ اس کی وجہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شہد کی پیداوار اتنی ہے نہیں ہے جتنی اس کی ڈیمانڈ ہے, تو ظاہر ہے کہ یہ مطلب اس میں جال سازی کی جاتی ہے, اس میں شوگر سیرپ یہ اور وہ مختلف یعنی 2 نمبریاں کی جاتی ہیں. ابھی پچھلے دنوں یہ پوری دنیا میں نیوزی لینڈ کا ایک شہد ہے منوکا, بڑا مطلب بیش قیمت شہد ہے منوکا. منوکا کے درخت ہیں, چھوٹے چھوٹے سفید پھول ہیں, اور وہ بھی اتنی بڑی مقدار میں نہیں پائے جاتے, وہ صرف نیوزی لینڈ میں, نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے کچھ علاقوں میں ہیں. ان سے جو مطلب رس حاصل کر کے مکھی جو شہد بناتی ہے اس کو منوکا شہد کہتے ہیں. اب جب ریسرچ کی پتہ چلا کہ پوری دنیا میں جتنی اس کی پیداوار ہے اتنی تو خود نیوزی لینڈ میں کل پیداوار نہیں ہے شہد کی, اس سے 3 یا 4 گنا زیادہ پوری دنیا میں منوکا شہد بک رہا ہے جتنا نیوزی لینڈ میں پیدا ہو رہا ہے. تو منوکا شہد ظاہر ہے کہ یہاں پہ کاموں کی مریدگے میں تو نہیں پیدا ہو رہا نا, اگر پیدا ہو رہا تو وہ 2 نمبر ہے. اچھا جی, نہیں شہد کا تو خود ایک انگریز جو دانشور بہت بڑا ہوا ہے شیکسپیئر, اس نے کہہ دیا تھا کہ خالص شہد کی نشانی ہے کہ وہ ملتا نہیں. ہم نے ایک بار تمہیں یاد ہے خالص شہد کی کچھ نشانیاں بتائی تھی, وہ ذرا اپنے ویورز کے لیے ذرا ریپیٹ کر دو. ایک بڑی سیدھی سی جھٹکی سی تو نشانی یہ ہے نا کہ آپ پانی کے گلاس کے اندر شہد کی چمچی ڈال کے تو اسے ملائیں, اگر تو وہ پانی میں مکس ہو جائے تو پھر خالص شہد نہیں ہے. اگر وہ تھوڑی دیر کے بعد سارا نیچے بیٹھ جائے تو پھر وہ خالص شہد ہے. نمبر 2 نشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی کاغذ لے کے جو پانی جذب کر جائے, یا کوئی لیکوڈ جذب کرنے والا کاغذ جیسے ٹیشو وغیرہ یا یہ کچن پیپر جو ہوتا ہے موٹو وہ کہہ لیں, اس کے اوپر آپ شہد پھینکیں, اگر تو وہ کاغذ میں جذب ہو جائے تو وہ خالص نہیں ہے, اگر جذب نہ ہو تو خالص ہے. تیسری بڑی آسان سی اور بڑی بہترین جو ہے نا جی مثال نشانی وہ یہ ہے کہ کپڑے کے اوپر سفید کپڑے پہ شہد ڈالیں, کچھ دیر رکھے اسے, پھر تھوڑی دیر کے بعد دھو دیں. اگر تو اس پہ داغ لگ گیا تو خالص نہیں ہے, اگر کپڑے پہ داغ نہیں لگا تو پھر خالص ہے شہد. ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ شہد لے کے اس میں نمک کی ڈلی کچھ دیر ہلاتے رہیں, اگر شہد نمکین نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے وہ خالص ہے. اچھا, نمک اس میں مکس ہی نہیں ہوتا, یہ کسی کے ساتھ ملتا.
اس کا اپنا ایک ٹیکا ہے، ایک روب ہے، یہ ہے شاید کو ملمولی چیز تو نہیں ہے نا، بڑا مہنگی اور بڑی کمال اور بڑی صحت کے لیے کمال چیز ہے، کمال۔ اسی لیے تم دیکھو کہ ترقی یافتہ ملک اس کی پروڈکشن بڑھانے کے لیے مطلب کتنی تگ و دو کر رہے ہیں۔ یہی بیری کے درخت جس کو ہم بے رحمی کے ساتھ کاٹ رہے ہیں، امریکہ 1.5 لاکھ ایکڑ پہ بیری کے درخت لگا رہا ہے صرف شہد کے حصول کے لیے۔ 1.5 لاکھ ایکڑ پہ؟ اللہ پھاڑے یار، یہ انگریز کبھی لاکھ ایکڑ کے اوپر مکھی والا شہد لگا لیتے ہیں، کبھی لاکھ ایکڑ کے اوپر سولر پینل لگا لیتے ہیں، کبھی لاکھ ایکڑ کے اوپر گنا لگا لیتے ہیں، کبھی لاکھ ایکڑ کے اوپر کو اور تجربہ شروع کر دیتے ہیں۔ 1 لاکھ ایکڑ پہ یہ کیا کیا کر لیتے ہیں یار؟ تمہارے ذہن میں پورا امریکہ 1 لاکھ ایکڑ ہی ہے یار، تھوڑا تو نہیں ہوتا لاکھ ایکڑ، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ امریکہ کے 12 لاکھ ایکڑ نکل جاتا ہوگا۔ ناظرین، یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ عزیز صاحب، ابھی تک آپ کی پچھلی مخبریوں کی بازگشت سنائی دے رہی ہے۔ ایمان سے بازگشت بازا چلیں اس ہفتے نئی نئی مخبریاں عنایت کر دیں۔ نئی مخبریاں جو ہیں وہ تو ہوتی اسی لیے ہے نا کہ ان کا رولا یہ رہا پڑے، لوگوں کو پتہ چلے کہ بھئی ایسے نہیں کرنا۔ اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حلفاً یہ کہتے ہیں کہ بد نیتی سے نہیں کبھی بھی ہم کرتے۔ بالکل۔ ہم تو اپنی اصلاح کے لیے، اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے ایسی چیزیں سناتے ہیں، اس میں بڑا کم ایسا ہوتا ہے کہ مخبری غلط ہو، اور جو صحیح مخبریاں وہ پھر جن کا متعلق ہو ان کو غصہ تو چڑھ نہیں ہوتا۔ اچھا، نکالتے تم سانپ کو تو سانپ گشت کی بجائے باز گشت سنائی دیتی ہے، یہ عجیب بات۔ ہاں، یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے۔ جب مخبری سانپ نکالنے کے بعد اڑ جاتی ہے، مخبری سانپ کو دیکھ کے اڑ جاتی ہے نا، تو جب اڑ جاتی ہے تو وہ پھر باز گشت ہو جاتی ہے۔ لے جی، تائی مخبری آپ کو سنانے لگا ہوں جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں، اور جو تبدیلی چاہتے ہیں، اور جو اپنا صحت کے حوالے سے لگتا ہے کہ ایک بسکٹ لے کے تو اس کے اوپر بیٹھ کے بڑے کوئی 2-3 ہفتوں میں اسے ختم کرتے ہوں گے، یا ایک کولڈ ڈرنک منگا کے اس کو چھوٹے سے ٹکن میں ڈال کے ٹکن کے کنارے کے اوپر بیٹھ کے اس کو پیتے رہتے ہوں گے، اور ایک کولڈ ڈرنک مہینہ چلتی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے۔ اچھا، مخبر بتاتا ہے کہ کے پی کے وزیر اعلیٰ صاحب نے اپنے آفس میں انٹرٹینمنٹ یعنی چاہ پانی کے مد میں 5 مہینے میں 2 کروڑ روپیہ خرچ کر لیا ہے۔ 2 کروڑ؟ بڑے خوش خوراک ہیں پھر تم۔ میں کہتا ہوں پتہ نہیں اب خوش خوراک ہیں یا سیدھا نوٹ ہی کھا جاتے ہوتا ہے نا، ہو سکتا ہے، کاغذ کھانے کی عادت ہوتی ہے لوگوں کو۔ ہوتا ہے، میرے بڑے تھا نے ککڑ پالا ہوا تھا، وہ نوٹ کھا گیا تھا اس کو۔ بڑی اماؤنٹ بتا رہے ہو، یہ کم و بیش 40 لاکھ روپے ماہانہ اور 1.25 لاکھ روپے روزانہ بنتے ہیں۔ یہ اب مجھے نہیں پتا کیسے یہ ہوا ہے، مگر مخبر کہتا ہے جی کہ 5 مہینے کے اندر سرکار وزیر اعلیٰ کے پی کے انٹرٹینمنٹ میں 2 کروڑ خرچ کر چکے ہیں۔ بہت زیادہ۔ ڈش 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 ڈش۔ جی دوسری مخبری یہ عنایت ہوئی ہے کہ جناب عمران خان صاحب پی ٹی آئی چیئرمین ڈائیورس ہو گئی ہے، ہو جاتا ہے ایسے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جو بیگم صاحبہ ان کی تھی ریحام خان صاحبہ، ان کے جو پہلے ہسبینڈ ہیں ڈاکٹر صاحب، مخبر بتاتا ہے کہ اس ڈاکٹر صاحب نے عمران خان صاحب کے ساتھ رابطہ کیا اور کہا کہ حیور یہ اب آپ کے خلاف کو بولے نا تو آپ میرے ساتھ رابطہ کریں، یہ مجھ پہ چھوڑ دیں جواب دینا۔ میں آ جاتا ہوں، میری پریس کانفرنس کرائیں، میں دوڑے لگا دوں گا اس کی۔ ہاں جی ہاں جی، وہ کہتے ہیں آپ جواب ہی نہ دیں، آپ چھوڑ دیں، میں آپ کی طرف سے ہر بات کا اس کو جواب دوں گا، میں اسے بڑی اچھی طرح جانتا ہوں۔ مگر عمران خان صاحب جو کہ پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، اور انہوں نے مخبر کے مطابق اس دفعہ بھی ایسے ہی کیا، انہوں نے کہا نہیں پائی جی میں اس کوتخانے میں نہیں پڑھنا چاہتا، میں اپنا سیاست کی ہٹی کھول چکا ہوں، میں نے ادھر بیٹھنا ہوتا ہے، میں کس لیے میں ان چکروں میں پڑ جاؤں، اور ویسے بھی میں کسی کے کردار کے حوالے سے کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، میرے اس کے ساتھ کوئی چند دن گزرے ہوئے۔ تو اچھی بات ہے یار۔ لیکن اگلی مخبری ہے وہ کچھ یوں ہے کہ ایک سابق
ISI کے سربراہ جو ابھی بھی کہیں کہیں فعال نظر آتے ہیں، ان سے سابق صدر صاحب نے دبئی میں ایک ملاقات کی ہے اچھا اور ان کو اپنے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کی ہیں معاملات حل کرانے کے لیے. ان کو کہا کہ جو اپنا سکوٹر ہے وہ میری طرف بڑھ رہا ہے، سکوٹر کو بریک کس طرح لگ سکتی ہے، یا میں اس سکوٹر سے کیسے، سکوٹر چل پڑتا ہے کسی وقت اپنے آپ ہی چل پڑتا ہے نا. میں مانسے کری اندر سے باہر آ کے اس کو شٹان کر کے اندر گیا، پیچھے سے دوڑ پڑا. میں فٹاٹ جا کے پیچھے سے پکڑ کے اس کو کہا بھائی جی میں تھوڑے نال جانے تلے نہ لو جی. سابق صدر صاحب نے ان کو کہا کہ جو سکوٹر میری طرف چل رہا ہے اس کو روکنے کے لیے کچھ کریں. بات چلتے 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 آ کے ڈاکٹر آسم پہ روک گئے. ادھر آ کے انہوں نے جو سابق سربراہ ہیں ISI جو انہوں نے کہا کہ یہ رقم موقع ہے. تو مخبر بتا رہا ہے کہ اس پہ پھر تھوڑا سا مایوسی ہوئی سابق صدر صاحب کو اور انہوں نے کہا کہ یار اتنا کر یار ہم سے بھی ہوں گے وہ یار گفتگو کو ای کرنے کے لیے یہ ہنسنا پڑتا ہے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین آل پاکستان مسلم لیگ سے پرویز مشرف کے ہاتھوں اپنے اخراج کے بعد آج پہلی بار ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں احمد رضا قصوری صاحب. ایک منٹ میں معافی چاہتا ہوں، یہ آپ نے انٹروڈکشن غلط کروا دیا ہے. یہ اخراج کس کا ہوا ہے پہلے تو مجھے یہ واضح کرتے ذرا. ہمیں تو یہی پتا ہے کہ آپ کا اخراج ہوا ہے اور پرویز مشرف صاحب نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے. یہ آپ کو کسی نے غلط اطلاع دی ہے، کوئی اخراج نہیں ہوا. میں معافی چاہتا ہوں، مجھے کوئی اس پارٹی سے نکال نہیں سکتا کیونکہ یہ پارٹی جو ہے یہ میری وجہ سے ہے. جی ہاں، یہ آل پاکستان مسلم لیگ جو کہنا شروع ہو گئے ہوئے ہیں، یہ APML جو ہے یہ AP میری وجہ سے لگایا گیا تھا. A سے احمد رضا قصوری بنتا اور P سے پرویز مشرف. ان دونوں کے بغیر یہ پارٹی ہے ہی نہیں، یہ اس کا وجود ہی نہیں ہے. یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے خارج کر دیا گیا اس پارٹی؟ سر آپ کے بغیر بھی ایک منٹ بیٹا، ایک منٹ پہلے بات جو شروع ہوئی ہے اس کو واضح ہونے دو. یہ بھی میرے قصوری صاحب یہ بھی آپ کی پارٹی کے سینئر عہدیدار ہیں. کون؟ جی میں تو ان کو نہیں جانتا. یہ کون صاحب ہے؟ بات ہے مجھے نہیں پہچان رہے آپ؟ ہر میٹنگ میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے میری، ہر ٹی پہ آپ کے ساتھ میں ساتھ ہوتا ہوں. کون سی میٹنگ تو کبھی ہوئی نہیں. کون سی میٹنگ میں ملاقات ہوتی ہے؟ فضول گفتگو نہ کرو. دیکھو میری بات سنو جنید، میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام میں نے کل بھی واضح کیا تھا پریس والوں کے سامنے کہ یہ مجھے جو نکالنے کا کسی نے شوشہ یہ چھوڑا ہے یہ غلط ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ APML جو ہے یہ احمد رضا قصوری اور پرویز مشرف کی وجہ سے ہے اور ان دونوں میں سے اگر ایک بھی نکلتا ہے تو پارٹی ختم ہو جاتی ہے. پارٹی رہتی نہیں ہے نا. پھر APML نہ اسے کہیں، پھر PML کہہ لیں اسے. اگر آپ نے APML کہنا ہے تو پھر تو میں ہوں اس میں، اگر میں نہیں ہوں تو پھر اسے PML کہیں. یہ سے بنتا ہی احمد رضا قصوری ہے. اور دوسری بات یہ میں واضح کر دوں کہ یہ جو APML ہے یہ اگر موبائل فون ہے تو میں اس کی سم ہوں. میرے بغیر یہ چل نہیں سکتی. یہ فضول ہے. یہ نہیں تو آپ سم کی تصدیق کروانے آئیں گے. ایک منٹ بیٹا، یہ کون ہے لڑکا؟ یہ کون ہے؟ وہ سارا آل پاکستان مسلم سینئر عہدیدار ہے. میں معافی چاہتا ہوں، سینئر عہدیدار تو میں ہوں. ایک ہی سینئر عہدیدار ہے وہ میں ہوں. یہ کیسے سینئر عہدیدار ہو گیا جی؟ مجھے پہلے یہ تو بتائیں. ہمیشہ میرے ساتھ آپ کی ٹاک ہوئی ہے. میں دیکھیں میری بات سنیں، ایک ڈاکٹر امجد ہے اس میں، ایک پرویز مشرف ہے اور ایک میں ہوں. میں سینئر عہدیدار ہوں اور جو ڈاکٹر امجد ہے وہ ایک جونیئر عہدیدار ہے. اس کے علاوہ تو بندہ ہی چوتھا بندہ ہوتا تو ہم کچھ کر نہ لیتے. قصوری صاحب میں اس پارٹی کے اہم عہدیدار ہوں. ہر پارٹی میٹنگ میں آپ نے مجھے کہا یہ ذرا پیسٹری ہے تو بیٹا مجھے پکڑانا. یہ بکواس کر رہے ہیں جنید صاحب. آپ یقین مانیں آج تک میں نے کسی پارٹی میٹنگ میں ایک پیسٹری سے زیادہ دیکھی نہیں ہے. اور پیسٹری یہاں کہاں سے میں نے تمہیں کہہ دیا ادھر میری طرف کرنا. یہ بات ہی تمہاری جھوٹ ہے. یہی سے تم پکڑے گئے ہو کہ تم جھوٹے آدمی ہو. جنید صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کو چھوڑے آپ، اس کو چھوڑے آپ. میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آل مسلم لیگ پارٹی، آل پارٹی کانفرنس جو ہے یہ کیا آل پاکستان مسلم لیگ حضور. آل مسلم لیگ پارٹی کانفرنس، آل پاکستان مسلم لیگ وہی یار وہی. یہ میرا دماغ لوگوں نے خراب کر دیا. آپ MQM میں چلے جائیں. ایک منٹ بکواس نہیں کرو. یہ آل پارٹیز، آل پاکستان مسلم لیگ جو ہے
है, देखें ये मेरे बगैर इसका वजूद नहीं है। सही। और ये जो डॉक्टर अमजद कोई बंदा है जिसका ये नाम लेते हैं, मुझे नहीं पता, मैं नहीं इसे जानता। तो ये कोई फजूल सा आदमी होगा जो ऐसे कह रहा है कि ये कसूरी साहब को पार्टी से निकाल दिया गया। अगर मैं अगर कोई इसमें से निकलेगा तो उसे तो निकालूंगा ही मैं। यानी मैं अपने आप को निकाल दिया, मैंने अपने आप को निकाल दिया। ये बिल्कुल ऐसी है कि मैंने कहा अपने आप को चल यार उठ चलिए, तो फिर मैं चल पड़ा। अच्छा तशरीफ तो रखें, आप तो बातें चल रही हैं। ये नहीं होता ना। देखें अगर मैंने कहना चल यार उठ चलिए तो मैं इसको कहूंगा, अपने आप को तो नहीं कहूंगा चल यार उठ चलिए। नहीं, आप कौन होते मुझे कहने वाले कि चल चलिए? एक मिनट बैठे, ये कौन है बंदा? सर आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग का अहम अहदेदार। बकवास कर रहे हो तुम। मैंने पहले भी कहा कि इसका एक ही अहम अहदेदार है, वो मैं हूँ बस। देखिए ऐसा मैं आपको बताऊं, ये ऑल पार्टी मुस्लिम ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है, ये जब वजूद में आई थी तो एक तो मैंने ही मशवरा दिया मुशर्रफ को कि पार्टी बना लो। अच्छा। वो तो चाय बनाने लगा था। चाय छोड़ो, मैं पी के आया हूँ अभी, पार्टी बनाओ इधर आओ। तो वो पार्टी बनाने लग गया। मुझे कहते यार दूध काटे, चाय बना रही हूँ, पार्टी बना रही हूँ। मुझे मैं भुला गया। मैंने कहा यार मैं पार्टी कह रहा हूँ, पार्टी में दूध का क्या काम है? हाथ हो गया आपकी, पत्ती थोड़ी डाल लो। मेरा मतलब है कि बंदे थोड़े भी हैं तो पार्टी बन जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी। और आपने देखा है अब माशाल्लाह सारे पाकिस्तान में फैल गई है। और पाकिस्तान में इसकी जो मेंबरशिप हो रही है वो सिर्फ इस वजह से हो रही है कि इसकी जो लीडरशिप है ये अहमद रजा कसूरी के हाथ में है। आपकी मेंबरशिप हासिल करने के लिए बैंकों के बाहर लाइनें लगी हैं। मैं समझता हूँ बिल जमा करवा रहे हैं। नहीं, वो और लाइनें हैं, वो और लाइनें हैं, वो बिल वाली और है। ये जो आपने देखी है ना, माशाल्लाह वेरी गुड वेरी गुड। देखिए यही होता है, साफी जो इंटेलिजेंट होता है उसकी नजर बड़ी तायराना जायजा ले रही होती है। तो ये जो आपने लाइनें देखी है बिल्कुल ऐसी है। तो ये जितनी भी मेंबरशिप हुई है, मेरी भी और मेरी मुशर्रफ साहब की भी और मेरी भी, तुम्हारी कहां से हो गई? तुम्हें तो मैं निकाल चुका पार्टी से, खामोश हो। ये हमारी सारी मेंबरशिप मेरी वजह से हुई है। अच्छा। और मैं ये समझता हूँ जुनैद साहब, देखें अगर सियासत में पार्टी जो है वो चलती रहे तो ये मुल्क का फायदा है इसमें। तो इसलिए मैं इस पार्टी से नहीं निकलना चाहता। मैं निकल गया तो पार्टी बैठ जाएगी। कैसे बैठ जाएगी? जैसे गाड़ी का एक पहिया निकल जाए तो गाड़ी नहीं बैठ जाती एक तरफ से। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। ये वाइस चेयरमैन का ओहदा भी मैंने मुशर्रफ साहब की इज्जत के लिए कसूरी साहब, ये अपने आप ही आप वाइस चेयरमैन इस पार्टी के बन गए थे। ये पिछले साल चीफ कोऑर्डिनेटर का भी आपसे ओहदा छीन लिया गया था। अब आपके पास कोई ओहदा नहीं है। मेरी बात सुनो बेटा, मैं तुम्हें, ये कौन है वैसे? मुझे आपने भी बताया नहीं कि कौन है। मैं ब्रेक में पूछने भी लगा था कि ये भाई साहब कौन है। सब आपकी पार्टी के ऑफिस बेरर है। बस इसका तारुफ ही गलत है तो बात भी गलत ही करेगा ना। ये गलत तारुफ करवाया इसने। क्या मतलब? ये कोई हमारे दफ्तर का बंदा नहीं है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि मैं ओहदे बांटता हूँ, मैं ओहदे रखता नहीं हूँ। मैं खुद ओहदे बांटने वाला हूँ। मैं इस पार्टी का करता धरता हूँ, और करता कम हूँ और धरता ज्यादा हूँ। और मैंने इधर से तुम्हें एक दर दी ना, तो याद रखो तुम्हारी आंखों के आगे इस तरह तारे घूमेंगे जिस तरह वो टॉम एंड जेरी में टॉम गिरता है पहाड़ से तो गोल गोल तारे नहीं घूमते उसकी आंखों के आगे, उस तरह तारे घूमेंगे तुम्हारी आंखों के सामने। तुम्हें पता नहीं है, हालांकि तुम्हारी टॉम से शक्ल नहीं मिलती मगर तारे वैसे ही होंगे, ये याद रखो। चलो डोरेमोन से तो मिलती है ना। ये देखे, अगर ये खुद ये मान रहे ये डोरेमोन है तो इसका ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग में क्या काम है मुझे ये बताइए। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग में सिर्फ एक डोरेमोन ही रह सकता है और वो है जी। मैं इस पार्टी का सब कुछ मैं ही हूँ। इसका चेयरमैन भी मैं हूँ। मैंने आपको पहले बताया कि मैंने सिर्फ इज्जत के लिए उनको चेयरमैन नाम, बल्कि ये कहते हैं कि उनकी छेड़ डाल दी मैंने चेयरमैन मुशर्रफ साहब की, क्योंकि दोस्त भी है आपको पता है। तो इसका वाइस चेयरमैन भी मैं हूँ, चेयरमैन भी मैं हूँ, इसका जनरल सेक्रेटरी भी मैं हूँ, इसका डोरेमोन भी मैं हूँ, इसका वोटर भी मैं हूँ। इसको बताएं जरा इस लड़के को ये कौन है ये बता कौन है ये? सर आपकी इन्हीं हरकतों ने आपको पार्टी से निकलवाया है। क्या मतलब है तुम्हारा? ये रोज क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मतलब है तुम्हारा? रोज ही आके कहते मुझे कौन निकाल सकता है? तुम गद्दार हो, गद्दार हो, गद्दार हो, तुम गद्दार हो। मैं तो तुम्हारी शक्ल से पहचान गया था कि तुम गद्दार हो। ठीक है, मैं APML का गद्दार हूँ। तुम कैसे हो सकते हो? APML का गद्दार भी मैं खुद हूँ।
तुम अलग गद्दार हो। आज पार्टी APML का जो भी होता है वो मेरा ही है। ये तुम अलग गद्दार हो। एक म्यान में दो गद्दार नहीं रह सकते। बकवास नहीं करो। मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि तुम गलत आदमी हो। सर तमाम फैसले खुद ही कर लेते हैं। आके मुशर्रफ साहब को आज जरा हार मंगवा लीजिए, आज घोड़ा मंगवा लीजिए, आज जरा लोगों को इकट्ठा कर लिए, लुडियां डालनी है, बल्कि वो गाना लगवा दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे, डीजे वाले बाबू मेरा गाना। ये देखिए जरा, ये जो हरकतें कर रहा है, टके का आदमी नहीं है, टके का आदमी नहीं है। बल्कि आदमी की बजाय अगर तुम बकरा होते तो 28,000 के बिक जाते। बस मैंने 28,000 कह दिया। बहस न करना मेरे साथ, बहस न करना। बस 28,000 बहुत है यार, बहुत है। मैं जुनैद साहब सिर्फ ये आपको यहाँ बताने के लिए आया, बातें करने के लिए आया था। आपने फोन पे पूछा कि ये हुआ क्या है, मैं सिर्फ इसलिए खुद आ गया। मुझे क्या जरूरत है, मुझे तो ये मालूम है कि ऑल पार्टीज मुस्लिम लीग, ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो अगर कहीं है तो उधर कसूरी है, अगर कसूरी कहीं है तो वहां पे ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग है। तो इसलिए मुझे जरूर, मैं बस ये बातें करने आया था कि मैं पार्टी से नहीं निकला, बल्कि मैं अब निकालूंगा, अब मैं निकालूंगा बंदे। मुझे जरा थोड़ी देर दे दें, आपको इंशाल्लाह इत्तला मिलेगी कि वक्त थोड़ा चाहिए मुझे, आपको ये पता चलेगा कि मैंने निकाल दिया सबको। डॉक्टर अमजद को भी निकाल देंगे। नहीं, डॉक्टर अमजद कौन है, मैं उसे जानता ही नहीं। आप ये किसका बार बार नाम ले रहे हैं? उसको किस लिए निकालना है? उसका क्या ताल्लुक है पार्टी से? वो पार्टी में है ही नहीं तो उसे निकालना क्यों है? निकालूंगा भी मैं अपने आप को ही, मैं खुद अपने आप को निकालूंगा। इस पार्टी में जो भी होगा वो मेरे थ्रू ही होगा, और अपने आप को मैं इसलिए नहीं निकालूंगा कि मेरे बगैर फिर पार्टी रहेगी नहीं। ये ज़हन में रखे कि अगर ये पार्टी बादाम है तो मैं इसकी गिरी हूँ, अगर ये ऐनक है तो मैं इसका शीशा हूँ, अगर ये पार्टी बंदूक है तो मैं इसकी गोली हूँ। अगर गोली बंदूक में से निकल जाए तो खाली बंदूक ते गुब्बारा भी नहीं मार दी, तो फिर नाला ही पै सकता है। सर बंदूक के साथ नाला कौन डालता है? होंदे ने बत्ती बोर दे नाले भी। नाज़रीन, ये था आज का इस पे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह।